اللہ یقبل توبۃ العبد قبل طلوع الشمس من المغرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ ایک تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، دوسرا استغفار کی کثرت کرو، اور تیسرا اللہ سے جنت کو زیادہ طلب کیا کرو اور جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرو۔ یہ 4 کام کثرت سے کرنے کے ہیں، جن میں پہلا فرمایا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور فرمایا جب آدمی اس کی کثرت کرے گا تو یہ کلمہ دل میں اترے گا، اور جب دل میں اترے گا تو پھر موت کے وقت زبان پر بھی آئے گا، اس لیے کہ موت کے وقت وہ چیز زبان پر آتی ہے جو دل میں اتری ہوتی، جو دل میں اتری نہ ہو وہ زبان پر نہیں آتی۔ تو جتنی کثرت کرے گا تو فرمایا یہ کلمہ دل میں اترے گا اور دل کا زنگ بھی دور ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی پالش، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، اور دلوں کو چمکانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کلمہ کی کثرت کرے تاکہ یہ موت کے وقت بھی زبان پر آئے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام یہ کلمہ ہوا دخل الجنہ، سمجھو وہ جنت میں چلا گیا۔ ماضی کے صیغے کے ساتھ فرمایا، یہ نہیں فرمایا یدخل الجنہ جنت میں جائے گا، بلکہ فرمایا دخل الجنہ، سمجھو وہ جنت میں چلا گیا۔ تو اتنی فضیلت ہے اس کلمے کی، اس لیے ایک تو فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، لیٹتے کلمہ طیبہ کی جتنی کثرت ہو سکے اتنی کثرت کریں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کا معنی ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ سے استغفر اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ایک ہے توبہ، ایک ہے استغفار۔ توبہ کہتے ہیں گزشتہ پر ندامت اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اسے کہتے ہیں توبہ، اور استغفار کہتے ہیں گزشتہ پر ندامت۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ایک تو توبہ کرے، اور فرمایا دوسرا استغفار کی کثرت کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا۔ لازم پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے وہ استغفار کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار جہاں گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو وہاں مشکلات کے آسان ہونے اور لا علاج بیماریوں سے شفا حاصل ہونے اور رزق حلال کی وسعتوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بلکہ بہت سے مسائل قرآن مجید نے جو ذکر کیے، اللہ رب العزت بہت سے انعامات استغفار پر عطا فرماتے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت گناہ بہت ہو گئے، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو، چلا گیا۔ دوسرا آیا، کہنے لگا حضرت بارشیں نہیں ہو رہی، کیا کریں؟ فرمایا استغفار کرو، چلا گیا۔ تیسرا آیا، حضرت بے اولاد ہوں، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا آیا، کہنے لگا حضرت قرضے بہت ہو گئے ہیں، مالی تنگی کا شکار ہوں، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ پانچواں آیا، کہنے لگا حضرت باغوں میں پھل نہیں آ رہے، نہریں خشک ہو گئی ہیں، کیا کریں؟ فرمایا استغفار کرو۔
پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا حضرت آدمی مختلف آئے، پریشانیاں مسائل ہر ایک کے الگ الگ، علاج آپ نے سب کو ایک بتا دیا کہ استغفار کرو، یہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے تو نہیں بتایا، یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا ہے، اور وہ یہ کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم استغفار کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ غفار مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے بار بار معاف کرنے والا۔ استغفار کرو، وہ کثرت سے اور بار بار معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو وہ تم پر تیز دھار بارشیں کرے گا۔ ویمددکم باموال وبنین، استغفار کرو تمہیں مال اور اولاد کے ساتھ قوت دے گا۔ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہیں باغ دے گا، نہریں دے گا۔ یہ سارے انعامات اللہ رب العزت نے استغفار پر رکھے۔ تو فرمایا استغفار کرنے پر اللہ رب العزت یہ سارے انعامات بھی عطا فرماتے ہیں اور گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو استغفار کا اہتمام کرے اور اس کے ساتھ توبہ بھی کرے۔ اس کے ساتھ میں نے عرض کیا استغفار کہتے ہیں گزشتہ گناہ پر ندامت اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم۔ اب گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو حقوق اللہ میں کوتاہی اور ان کو توڑنا، یہ گناہ ہے، اور دوسرا حقوق العباد۔ تو اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو اللہ کے حقوق کے ساتھ متعلق ہے تو اس کے لیے تین شرطیں ہیں کہ اس گناہ کو چھوڑے، اس پر ندامت اختیار کرے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ یہ تین، اس گناہ کو چھوڑے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے اور جو وہ گزشتہ گناہ پر ندامت کرے، یہ تین شرطیں۔ لیکن اگر گناہ ایسا ہے جو حقوق العباد میں سے ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کو ستایا ہوا ہے، کسی کی غیبت کی ہوئی ہے، کسی کو گالی دی ہوئی ہے، حقوق العباد سے متعلق ہے، تو پھر اس کی چار شرطیں، تین تو یہی ہیں جو حقوق اللہ کی ہیں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ یا وہ حق ادا کرے اور یا اس بندے سے معاف کرے۔ جب تک یہ نہیں کرے گا اس وقت تک حقوق العباد سے متعلق توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حقوق اللہ کی تو توبہ تین شرطوں کے ساتھ اور حقوق العباد کی چار شرط۔ تو فرمایا قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ نصوح کرو۔ توبہ نصوح کسے کہتے ہیں؟ نصح عربی کے اندر کہتے ہیں قیمتی کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کو اسی رنگ کے دھاگے کے ساتھ مرمت کیا جاتا ہے، جس کو اردو میں رفو کرنا کہتے ہیں، عربی میں اس کو نصح کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو توبہ نصوح کرو۔ کیا مطلب؟ کہ تمہارے اور میرے تعلق میں جو گناہ کی وجہ سے پھٹن اور دوری پیدا ہو گئی تھی، توبہ کے ذریعے اس کو ایسا رفو کرو کہ معلوم ہو کہ گناہ ہوئے ہی نہیں، ایسی سچی ندامت۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ گناہ تو گناہ ہی رہتا ہے، گناہ تو نیکی میں نہیں تبدیل ہوتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے بقدر اللہ اس کے لیے نیکیاں لکھ دیں گے۔ تو سچی توبہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے اور اس پر اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پہلی قوموں کے ایک واقعہ بھی ارشاد فرمایا جو بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 قتل کیے، اور قتل ایک بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن مجید میں دو گناہوں پر ہمیشہ کی جہنم کا اعلان کیا گیا، ایک کفر پر ایک قتل پر۔ ایک کافر کے لیے قرآن مجید نے ہمیشہ کی جہنم کا اعلان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایک قاتل کے لیے قرآن نے اعلان کیا ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا
اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ کافر کے لیے بھی ہمیشہ کی جہنم اور قاتل کے لیے بھی ہمیشہ کی جہنم۔ اگرچہ علماء نے اس میں تعویل کی ہے کہ یہاں خالدن سے مراد یہ ہے کہ بہت لمبا عرصہ جہنم میں رہے گا اور پھر مسلمان ہے نکال لیا جائے گا، لیکن قرآن نے لفظ وہی استعمال کیا قاتل کے لیے بھی جو کافر کے لیے استعمال کیا۔ اتنا بڑا جرم ہے، آج تو یہ فیشن بن گیا ہے۔ ہاں، ذرا سی بات پر قتل، ذرا سی بات اجرت کے قاتل ہوتے ہیں، پیسے لے کر قتل کرتے ہیں، معمولی بات پر قتل و غارت۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب حرج عام ہو جائے گا، یعنی قتل اور اندھے قتل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھے قتل بھی عام ہو جائیں گے۔ اور فرمایا جو آدمی ایک جملہ بول کر کسی کو قتل پر ابھارے، قتل میں شریک نہیں ہوا، اس کو اسلحہ بھی نہیں پکڑایا، مدد بھی نہیں کی، صرف جملہ بول کر اس کو قتل پر ابھارا، وہ بڑا بزدل ہے، سویا تیرے پیوں مار چھڑتوں، ہلے تک بدلہ نہیں لیا، اتنا بولا۔ فرمایا قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا آئسم من رحمتی، یہ میری رحمت سے محروم ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا، اور جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو اتنا بڑا جرم ہے۔ تو اس شخص نے 99 قتل کیے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اس کو یہ احساس ہوا کہ میں نے بڑا جرم کر دیا، سچی توبہ کرنی چاہیے، اور اپنی توبہ کی تکمیل کی غرض سے کہ کیسے توبہ کروں، میری کوئی صورت ہے یا نہیں توبہ کی، تو کسی نیک آدمی کے پاس چلا گیا جو عالم نہیں تھا، عابد تھا، بزرگ تھا، عبادت گزار تھا، لیکن عالم نہیں تھا۔ اس سے کے پاس چلا گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ہر چیز کو حاصل کرنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے۔ کوئی آدمی پوسٹ آفس میں چلا جائے اور کہے کہ مجھے 1 کلو نمک دے دو، تو ظاہر ہے پوسٹ آفس سے اس کو نمک نہیں ملے گا۔ جوتیوں کی دکان پر چلا جائے اور کہے کہ مجھے 10 کلو چینی دے دو، تو ظاہر ہے جوتی کی دکان سے اس کو چینی نہیں ملے گی۔ ہر چیز کو ملنے کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے۔ مسائل علماء سے پوچھنے چاہیے۔ آج کل تو یہ ہمارا فیشن ہے، علاج کرنے کے لیے تو اچھا ڈاکٹر تلاش کریں گے، بڑی تحقیق کریں گے، کون ڈاکٹر اچھا ہے، کتنا اس کا تجربہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کے لیے۔ اور مسئلہ پوچھنے کے لیے جو کوئی سبزی منڈی میں بھی مل جائے نا، 2 دن شیو نہ کی ہو، داڑھی ذرا بڑی ہو، کرتا ذرا لمبا ہو، کہ ایسو بھی جی تسی ہے مسئلہ دس دو، ذرا اتنا بڑا مسئلہ ہے تسی دس دو، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ باقی نقشہ بنانے کے لیے اچھا انجینئر تلاش کریں گے، علاج کرنے کے لیے، آپریشن کرانے کے لیے اچھا سرجن ڈھونڈیں گے، اپنی گاڑی چلانے کے لیے اچھا ڈرائیور تلاش کریں گے، مسئلہ جس سے مرضی ہے پوچھیں۔ اور مسئلہ بتانے میں بھی پھر ہر ایک بڑے سخاوت سے کام لیتا ہے، ہر ایک آدمی نسخہ بھی بتاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پاکستان میں ہر آدمی مفتی بھی ہے، ہر آدمی حکیم بھی ہے۔ آپ کو نسخہ بھی ہر ایک آدمی بتائے گا اور مسئلہ بھی آپ کو ہر ایک آدمی۔ مجھے کسی آدمی نے کہا کہ لاہور میں ایک بڑا اچھا حکیم ہے، شوگر کا علاج کرتا ہے، آپ اس سے رابطہ کریں، یہ نمبر ہے اس کا۔ نمبر اس نے دے دیا مجھے، نمبر لکھنے میں غلطی ہوئی یا ملانے میں غلطی ہوئی، میں نے نمبر ملایا، کسی آدمی نے اٹھایا، میں نے اس کو حکیم سمجھ کر اپنی ساری کہانی سنا دی۔ سنتا رہا اور سن کر کہنے لگا میں حکیم تو نہیں ہوں، بس ڈرائیور ہوں، لیکن میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، آپ اس کو استعمال کریں، پھر منگل کے دن مجھے بتانا ہے کہ فائدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ بڑی اس نے فراغ دلی سے نسخہ بتا دیا۔ اسی طریقے سے مسئلہ بھی ہر ایک بتا دیتا ہے۔ تو فرمایا مسائل علماء سے پوچھے جائیں۔ اور آج اسی وجہ سے بہت ساری خرابیاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم مساجد کے اندر جو خاص طور پر دیہاتوں میں عالم نہیں ہوتے، کسی کو جدی پشتی چلے آتے ہیں، امام چلا آ رہا ہے جدی پشتی، اس کا باپ امام تھا، دادا امام تھا، بس وہ چلا آ رہا ہے، عالم ہے نہیں، اب وہ غلط سلط جیسی بھی بتاتا ہے اسی طریقے سے لوگ اس کو عمل کرتے ہیں، چلتے۔ خیر، تو وہ کسی بزرگ کے پاس گیا، عبادت گزار کے پاس جو عالم نہیں تھا، اور کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی ہے میری توبہ کی صورت؟ اس نے کہا کوئی صورت نہیں ہے، 1 قتل ہو جائے تو بھی کوئی صورت نہیں ہے، اور تو 99 قتل کر کے آیا، تیری کہاں سے ایک صورت ہے؟ اس نے اٹھا کر اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے، سینچری پوری ہو گئی۔ اب وہ 100 قتل کر کے اور پھر اس کو اور زیادہ ندامت ہوئی کہ یہ تو اور غلطی ہوگی۔ پھر اس سے کسی نے کسی عالم کا پتہ بتایا،
ان کے پاس گیا، کہا کہ میری کوئی توبہ کی صورت ہو سکتی ہے؟ کہا بالکل ہو سکتی ہے، اور موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو سچے دل سے توبہ کر، اور جس ماحول میں تو نے یہ گناہ کیے ہیں اس ماحول کو بدل۔ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ آج بہت سارے گناہ ماحول کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور بہت سی نیکیاں بھی ماحول کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ماحول کسے کہتے ہیں؟ ماحول یہ عربی کا لفظ ہے، ما حولا، جو چیز ارد گرد ہے، جو چیز، اس کا لفظی معنی ہے ماحول، جو چیز ارد گرد ہے، آس پاس۔ تو آس پاس کی وہ فضا جس میں کوئی کام کرنا آسان ہو جائے اسے کہتے ہیں ماحول۔ آس پاس کی وہ فضا جس میں کوئی کام کرنا آسان ہو جائے اسے کہتے ہیں ماحول۔ اب دیکھیں، جیسے سردی کا ماحول ہے تو گرم کپڑے پہننا آسان، گرم چیزیں استعمال کرنا آسان۔ گرمی کا ماحول ہے تو ٹھنڈی چیزیں استعمال، ایک ماحول بنا ہوا ہے، ہر ایک دیکھا دیکھی اس کے اندر کر رہا ہے۔ تو ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ آدمی سارق بالطبع واقع ہوا ہے، طبیعتوں کے اثرات کو چراتا ہے، جس طرح کی طبیعتوں میں رہے گا وہ اثرات ضرور قبول کرے گا۔ جیسے آدمی ہیٹر کے پاس بیٹھے چاہے نہ چاہے گرمی کے اثرات کو قبول کرے گا، اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھے چاہے نہ چاہے ٹھنڈک کے اثرات کو قبول کرے گا۔ تو فرمایا آدمی سارق بالطبع واقع ہوا ہے، طبیعتوں کے اثرات کو چراتا ہے، جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے اس طرح کی طبیعتوں کے۔ بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ گھوڑے میں غرور ہوتا ہے تو جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان میں بھی غرور ہوتا ہے، بکری میں عاجزی ہوتی ہے تو جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان میں بھی عاجزی ہوتی ہے۔ تو جب جانوروں تک کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں تو انسانوں کی صحبت کے اثرات کیسے نہیں ہوں گے؟ جس طرح کے ماحول میں آدمی رہے گا اس کا اثر ضرور قبول کرے گا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور خاص طور پر نوجوان بچوں سے عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھو آپ کی دوستی کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ نمازی نوجوانوں کے ساتھ ہے تو آپ بھی نمازی بن جائیں گے، اور چرس پینے والوں کے ساتھ ہے تو آپ بھی چرسی بن جائیں گے، ہاں غفلت والوں کے ساتھ ہے تو آپ بھی غافل ہو جائیں گے۔ فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تاکید فرمائی کہ اچھا ماحول اختیار کرو، اچھی مجالس اختیار کرو۔ فرمایا اچھے ہم نشیں کی مثال ایسے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جیسے آپ کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھیں، یا تو آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے، کسی خوشبو کی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، خوشبو والے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو آپ خوشبو سے خرید لیں گے، اور اگر نہیں خریدیں گے تو جب تک بیٹھے رہیں گے تو خوشبو تو آتی رہے گی۔ اور برے ہمنشیں کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی پھٹی والے کے پاس بیٹھے ہیں، یا تو کوئی چنگاری اڑ کر آپ کے کپڑوں کو جلا دے گی، اور اگر نہیں جلائے گی تو جب تک بیٹھے رہیں گے تو دھواں تو آتا ہی رہے گا، دھواں تو آتا ہی رہے گا۔ تو فرمایا اس گناہ کے ماحول میں یا تو آپ بھی گناہ کر بیٹھیں گے، اور اگر نہیں تو جو نحوست اس پر نازل ہو رہی ہے اس نحوست میں آپ بھی شریک ہوتے رہیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے ہم نشیں کو دیکھیں، آپ کی دوستی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ آدمی اس کے اثرات کو قبول کرتا ہے۔ تو خیر، انہوں نے 100 قتل کرنے کے بعد اس شخص نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا تو کہا بالکل آپ سچی توبہ کریں اور ماحول بدلیں، ماحول بدلیں۔ اس کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے گلاب کے پھول کے گملے سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، اس مٹی میں گلاب کی خوشبو آ رہی تھی، میں نے اس مٹی سے پوچھا تو مشک ہے، عنبر ہے، کستوری ہے، کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں تو مٹی ہوں۔ میں نے کہا تجھ میں یہ خوشبو کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا جمال ہم نشیں درمن اثر کرد ورنہ من ہما خاکم کی ہستم۔ اس نے کہا اس ہم نشیں کی صحبت نے اثر کر دیا ہے، گلاب کے پھول کی صحبت میں رہی ہوں تو میرے اندر بھی گلاب کی خوشبو آ گئی ہے۔ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پیاز میں بدبو ہوتی ہے، لیکن پیاز کو گھی میں ڈالیں، دیگچی میں ڈال کر چولہے پر رکھیں تو تھوڑی دیر کے بعد پیاز کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو جائے گی، پورا محلہ مہک اٹھے گا، پڑوسی بھی پوچھیں گے آج کی پکائے ہیں، بڑی خوشبو آ رہی۔ پیاز میں تو بدبو تھی، خوشبو کہاں سے آ گئی؟ اس نے گھی کی صحبت اختیار کی، اور خالی صحبت نہیں، تھوڑی سی چولہے کی گرمی بھی برداشت کی،
تو اچھے ماحول کو اختیار کرنا اور اس ماحول کو اختیار کرنے میں جو تکلیف اٹھانی پڑے، کوشش کرنی پڑے، وہ کوشش کرنا، تو اس کی وجہ سے اچھی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو خیر اس عالم نے کہا کہ آپ اپنا ماحول بدلیں، جس بستی میں رہ کر آپ نے گناہ کیے ہیں اس بستی کو چھوڑیں، اور فلاں بستی نیک لوگوں کی بستی ہے، آپ سچی توبہ کریں اور ان لوگوں میں آپ رہیں تاکہ آپ کے اندر حقیقی تبدیلی آ جائے۔ حقیقی تبدیلی ساتھ رہنا پڑتا ہے نا، ہاں، پیوند کرتے ہیں نا لوگ درختوں کا، تو جس درخت کے ساتھ پیوند کرتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس کو، ہاں، کچھ وقت کے لیے جوڑ دیتے ہیں، اور جب جوڑ دیتے ہیں تو اس کا اثر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس ماحول میں رہیں، ان نیک لوگوں کے ماحول میں رہیں، تو وہ شخص، اس کے دل کے اندر ایک تڑپ تھی، بے چینی تھی، اور چل پڑا اس بستی کی طرف۔ اب موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ ہمارے پروگرام کے مطابق تو نہیں آتی، وہ تو اپنے پروگرام کے مطابق آتی ہے۔ ہم نے تو اپنا ایک سوچا ہوا ہوتا ہے، ہاں اب یہ کرنا ہے، 60 سال کی عمر پہ ریٹائر ہونا ہے، پھر اس کے بعد مکان بنانا ہے، پھر بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج پہ جانا ہے، پھر شاید کہیں موت بھی آ جائے۔ ہم نے تو اپنا ایک شیڈیول بنایا ہوا ہوتا ہے نا، ادھر اپنا ایک شیڈیول بنا ہوا ہوتا ہے۔ ہاں، امام غزالی فرماتے ہیں کفن کا کپڑا جو تیرے بدن پہ آنا ہے وہ محلے کی دکان پہ پہنچ چکا ہے، اور تو برسوں کا پروگرام بنا رہا ہے، 3 منزلیں بنا کر اور 4تھی منزل پر بیٹھا ہوا ہے کرسی رکھ کر۔ ہاں، پوچھنے والا پوچھتا ہے راجہ صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، کام ختم ہو گیا؟ وہ کتوں ختم ہوتا بادشاہ ہے، ذرا موسم ٹھیک ہوئے نا 4تھی منزل کا کام شروع کر دیں، میٹیریل آئے پہ۔ آسمان والے کہتے ہیں بڑھیا اگلے ہفتے تو نے ہمارے پاس آ جانا ہے، تیرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے اور تو اگلے سال کا پروگرام بنا رہا ہے۔ فرمایا سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کفن کا کپڑا جو تیرے بدن پہ آنا ہے محلے کی دکان پہ پہنچ چکا ہے، صابن کی ٹکیا جس سے تجھے غسل میت دیا جانا ہے محلے کی دکان پہ پہنچ چکی ہے، اور تو برسوں کے پروگرام بنا رہا ہوتا ہے۔ ہاں، صبح آدمی نکلتا ہے، ہاں، کتنے پروگرام گھر والوں کو دے کر لے کر، اور شام کو واپس اس کی میت گھر میں آتی ہے، کوئی معلوم نہیں، بوڑھا بھی جا رہا ہے، جوان بھی جا رہا ہے۔ تو موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ راستے میں اللہ کی شان، وہ توبہ کے لیے اس بستی میں رہنے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں موت کا وقت آ گیا۔ اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت والے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والے فرشتے آ گئے کہ ہم روح قبض کریں گے، یہ ہمارا کیس ہے، ہاں 100 قتل کر کے آ رہا ہے۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ یہ سچی توبہ کر کے آ رہا ہے، یہ ہمارا کیس ہے۔ جیسے 2 تھانوں کی سرحد پر کوئی جرم ہو جائے نا تو دونوں تھانے والے پہنچ جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو خیر دونوں نہیں پہنچتے جب تک کچھ ملے نہیں۔ ہاں، تو رحمت والے فرشتے بھی آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے۔ اب دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، اللہ نے ایک تیسرے فرشتوں کو بھیجا ان میں صلح کرانے کے لیے، فیصلہ کرانے کے لیے، اور اس نے آ کر کہا کہ تم جگہ ناپ لو، جس بستی میں اس نے 100 قتل کیے ہیں وہاں سے اگر دور آ گیا ہے، اور جس بستی میں جا رہا ہے توبہ کی تکمیل کی غرض سے اگر اس کے قریب پہنچ گیا ہے تو پھر رحمت والے فرشتے روح قبض کریں، اور اگر جہاں قتل کیے ابھی اسی بستی کے قریب ہے اور جہاں جانا تھا اس سے دور ہے تو پھر عذاب والے فرشتے روح قبض کریں۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، اگرچہ جس بستی میں قتل کیے تھے ابھی اسی کے قریب تھا اور جہاں جا رہا تھا اس سے دور تھا، لیکن اللہ کی رحمت تو بخشش کے لیے بہانے مانگتی ہے، اور اللہ آدمی کی سچی طلب کو دیکھتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ادھر والی زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا، اور ادھر والی زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا، اور جب فاصلہ ناپا گیا تو ادھر والا فاصلہ زیادہ نکلا اور رحمت والے فرشتوں نے اس کو روح قبض کر لی۔ تو فرمایا رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بخشش کے لیے بہانہ مانگتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رمضان کے مہینے میں 2 چیزوں کی کثرت کرو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور دوسرا فرمایا توبہ اور استغفار کی کثرت کرو۔ ہر دعا میں آدمی گناہوں سے معافی مانگے، سچی توبہ کرے، اور فرمایا کہ توبہ کی قبولیت کے دروازے ویسے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دن کو اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، اور رات کو اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ اور فرمایا یہ دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک آدمی کی سانس اس کے حلق میں نہیں آ جاتی۔
موت کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرمائے اور توبہ اور استغفار کی کثرت کرتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق